دو دن کی ہلچل کے باوجود آئینی ترمیم نہ ہو سکی۔ صحافی کا سینیٹر فیصل وابڈا سے سوال۔ فیصل وابڈا نے جواب دیا، نااہل اور نکموں سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ مزید آپ سیاست کے چیمپئن سے پوچھیں۔ چھپ چھپا کے نکلے تو آپ لوگ پکڑ کے پوچھیے گا کیا کیا آپ لوگوں نے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ گورنمنٹ کے لوگ نکلنے والے ان سے پوچھیں۔ لیکن یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ از خود نوٹس سمیت سپریم کورٹ کے کئی اختیارات آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گے۔ کسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا ریفرنس آئینی عدالت سنے گی۔ آئین میں چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔ ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل نو ہوگی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے 2 اراکین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم یا عدالتی اصلاحاتی پیکیج مسودہ منظر عام پر آ گیا۔ نظام انصاف میں اہم تبدیلیاں تجویز۔ سپریم کورٹ کا آئینی معاملات اور از خود نوٹس کا اختیار ختم۔ چیف جسٹس آف پاکستان اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہلائیں گے۔ صدر مملکت کو کابینہ یا وزیر اعظم کی بھیجی گئی ایڈوائس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ پارٹی کے ہدایات کے خلاف ایوان میں ووٹ ڈالنے والے رکن کا ووٹ بھی شمار کیا جائے گا۔ مجوزہ ترامیم کے تحت ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، جس کا سربراہ چیف جسٹس کہلائے گا۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی ملے گی۔ آئین سے چیف جسٹس آف پاکستان کا لفظ ختم کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کر دیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے الگ الگ چیف جسٹس ہوں گے، جن کا تقرر قومی اسمبلی کی قائم کردہ 8 رکنی کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی دونوں عدالتوں کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ وزیر اعظم وہی نام صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ دونوں عدالتوں کی چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال، جبکہ سپریم کورٹ سے آنے والے جج کی تقرری 3 سال کے لیے ہوگی۔ ہائی کورٹس اور شریعت کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل نو ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ وفاقی آئینی عدالت کی چیف جسٹس، جبکہ آئینی عدالت کے 2 سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج رکن ہوں گے۔ کمیشن میں وزیر قانون، اٹارنی جنرل، سینئر ایڈوکیٹ اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان بھی شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن کسی بھی جج کے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے کا مجاز ہوگا۔ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا اختیار اور زیر سماعت ایسے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ ہائی کورٹس کے از خود نوٹس لینے پر مکمل پابندی ہوگی۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت اور آئینی تشریح سے متعلق تمام اپیلیں بھی آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گی۔